इन्वर्टेड कॉमर्स जो है ना क्या, इट इज यूज टू इंडिकेट डायरेक्ट स्पीच और मार्क का कोटेशन। तो ये इसके लिए इस्तेमाल होते हैं किसी के अपने जो अल्फाज हों, ठीक है। मसलन अली सेड, अली ने कहा, कामा, इन्वर्टेड कामास बिगिन, आई एम हैप्पी, इन्वर्टेड कामा क्लोज। तो ये डबल भी आ सकते हैं, सिंगल भी आ सकते हैं। इस तरह ये सिंगल या डबल है, दोनों में से जो भी लगाएं। अच्छा, इसके बीच में इन कामास के, इन्वर्टेड कामास जो हैं, इन्वर्टेड कामास या कोटेशन मार्क इसको कहते हैं, इन कोटेशन मार्क से इन्वर्टेड कामास के बीच में जो अल्फाज होते हैं, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब है डायरेक्ट स्पीच है या कोटेशन है, किसी का कॉल है, किसी का कॉल है, किसी का बयान है, किसी के अपने अल्फाज हैं। मसलन अली सेड, अली ने कहा, आई एम हैप्पी, मैं खुश हूं। तो कौन खुश है? अली खुश है। तो ये अली ने कहा था, ठीक है ना, आई एम हैप्पी। तो ये उसके अपने अल्फाज है। अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि अली ने कहा था कि अली खुश है, कि मैं खुश हूँ, ठीक है ना। तो ये मैं खुश हूँ, ये अली के अल्फाज, ये मेरे नहीं है, मैं नहीं हूँ, अली का कहना है। तो इस तरह जब आप लिखते हैं किसी के अपने अल्फाज, ठीक है, जिस तरह अहादीस में हम लिखते हैं ना, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इरशाद फरमाया, तो उनके मुबारक जो अल्फाज हैं, मिसाल के तौर पर आप कोटेशन में बर कर सकते हैं। इस तरह आप कह दीजिए अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया। तो इस तरह किसी की भी आप अल्फाज जो है ना कोट करते हैं, तो वो फिर इन कामाज में बंद करेंगे, ये उनके अल्फाज होंगे, ठीक है। जैसे हम मतलब मशहूर है ना कि जी कायद आजम ने फरमाया कि काम काम और बस काम, तो ये काम काम और बस काम फिर आप इन्वर्टेड कामज में जो है क्या करेंगे? बंद करेंगे। और कायद आजम ने फरमाया, तो ये तो आप कह रहे हैं ना, तो ये बंद नहीं होगा। और उनने जो फरमाए थे कि काम काम, तो इनका इसमें बंद होगा। तो किसी के अपने अल्फाज के लिए जो है नहीं काम इस्तेमाल होते हैं जिसमें बंद करते हैं। एपस्ट्रॉफी के बहुत क्लियर है, इट इज यूज टू इंडिकेट पोजीशन, मलकियत के लिए या कंस्ट्रक्शन के लिए जो है ना इस्तेमाल होता है। मलकियत क्या है? अलीज पेन, ठीक है, दिस इज अलीज पेन, अली का पेन है। तो पोजीशन मलकियत के लिए का पेन, की पेन, के पेन, ठीक है, का के की के लिए इस्तेमाल होता है। और ही इजंट शॉर्ट फॉर्म के लिए, कंट्रैक्शन मतलब शॉर्ट फॉर्म। ही इज नॉट को हम क्या कहते हैं? ही इज नॉट को शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं ही इजंट। तो इजंट ये कंट्रैक्शन यानी शॉर्ट फॉर्म के लिए इस्तेमाल होता है एपोस्ट्रॉफी। अब यहाँ पर आप काम इस्तेमाल नहीं कर सकते, ऊपर वाला एपोस्ट्रॉफी इस्तेमाल करेंगे। नंबर 9, राउंड ब्रैकेट या पैरेंथेसिस। इसको राउंड गोल ब्रैकेट भी कहते हैं, पैरेंथेसिस भी कहते हैं। ये किस लिए इस्तेमाल होती है? इट इज यूज टू इनक्लोज एडिशनल इंफॉर्मेशन, इजाफी मालूमात को इसमें बंद करने के लिए ये इस्तेमाल होते हैं। मसलन यस्टरडे वॉज मंडे वॉज अ कूल डे, कल बहुत ठंडा दिन था। तो अब यस्टरडे दिन कौन सा था? मंडे। तो अब मंडे को आप ब्रैकेट में बंद कर लेंगे कि यस्टरडे जो कि पीर का दिन था, यस्टरडे जो कि पीर का दिन था, एक ठंडा दिन था। अब आप कहते हैं ना मंडे के बगैर, यस्टरडे वॉज अ कूल डे, कल ठंडा दिन था, बस जुमला मुकम्मल हो गया। अगर आप वजाहत करना चाहते हैं कि आप कल जो है ना पीर मंगल कौन सा दिन था उसकी वजाहत करना चाहते हैं, तो ब्रैकेट में जो है फिर आप अपने अल्फाज की वजाहत के लिए ब्रैकेट में वो लफ्ज़ लिख सकते हैं। यानी पीर का जो लफ्ज़ है ये जुमले का हिस्सा है, ठीक है ना। तो आपने वजाहत के लिए जो है एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए आपने लिख दिया। क्योंकि अगर आप मंडे को इस तरह ब्रैकेट में वाजे ना करें ना, तो फिर दूसरे तरीके के आप कहेंगे कि यस्टरडे वॉज मंडे एंड मंडे वॉज अ कूल डे या इट वॉज अ कूल डे, फिर जुमला काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो इस तरह मुख्तसर अल्फाज में आप ज़्यादा बात बयान कर सकते हैं। नंबर 10 है स्क्वायर ब्रैकेट्स। स्क्वायर ब्रैकेट जो है ना इस तरह की अलामत होते हैं। ये किस लिए इस्तेमाल होते हैं? ठीक है, ये इट इज़ यूज टू मेक करेक्शन इन सेंटेंस, जुमलों में करेक्शन के लिए इस्तेमाल होते हैं, ठीक है, तस्हीह के लिए इस्तेमाल होते हैं। मसलन कैसे? दिस इज एप्पल, किसी ने जुमला लिखा है कि दिस इज एप्पल, ठीक है, अब एन आना चाहिए ना, ठीक है, आर्टिकल में आपने पढ़ा ना कि एप्पल से पहले एन आना चाहिए। तो अब आप एन जो है ना, एन आप लिख लेंगे और इस तरह के ब्रैकेट में आप इसको स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर लेंगे। तो जब मैं पढ़ूंगा ना, तो मैं कहूँगा अच्छा किसी ने लिखा था कि दिस इज एप्पल।
اب مثلا یہ بلال صاحب نے اس کو بریکٹ میں بند کر دیا اسکوائر بریکٹ میں، تو یہ بلال صاحب نے اس کی تصحیح کر لی، کریکشن اس کی کر لی، تو اس بریکٹ کا مطلب ہے کریکشن کرنا، ٹھیک ہے نا؟ تو اوریجنل سینٹینس جو ہے نا اس میں کیا تھا، دیر واز نو این، اوریجنل سینٹینس جو کسی نے لکھا تھا اس میں این کا لفظ نہیں تھا، ٹھیک ہے؟ وائل جبکہ ہم نے اس میں ایڈ کر دیا لفظ این ہم نے اس میں اضافہ کر دیا، ٹھیک ہے؟ اور اس کو ہم نے کریکٹ کر دیا، تو کریکشن تصحیح کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ دوسرا اٹ از یوزڈ ٹو ایڈ پرسنل کمنٹس، اپنے ذاتی خیالات کو، پرسنل کمنٹ ذاتی بات کو شامل کرنے کے لیے جو ہے، ایکسٹرا انفارمیشن اضافی معلومات ڈالنے کے لیے جو ہے، یا کلیریفیکیشن یا مزید وضاحت کے لیے جو ہے نا جملے میں ہم یہ استعمال کرتے ہیں۔ مثلا ہی مائی برادر ول انفارم یو، ٹھیک ہے؟ یسٹرڈے منڈے واز اے کول ڈے، اب پیچھے جو ہم نے پڑھا کہ منڈے واز اے کول ڈے وہ جملے کا حصہ تھا، ٹھیک ہے نا؟ یہاں پر جو پیر کا لفظ ہے وہ جملے کا حصہ نہیں ہے، مگر لکھنے والے اپنی طرف سے لکھ دیا تھا کہ جملے میں وضاحت ہو جائے کہ کون سا دن ہے، یعنی کہ تشریح کے طور پر، ٹھیک ہے؟ وہاں منڈے کا دن جملے کا حصہ تھا، یہاں پر جملے کا حصہ نہیں ہے، یہ اپنی طرف سے لکھ دیا۔ دوسرا مثلا جو دوسری مثال ہے کہ ہی ول انفارم، وہ آپ کو مطلع کر دے گا، آپ کو اطلاع دے دے گا، کون؟ مائی بردر، ٹھیک ہے؟ تو یہ اپنی طرف سے، یعنی جملے کا حصہ نہیں ہے، اصل جملہ کیا ہے، ہی ول انفارم، وہ آپ کو اطلاع دے دے گا۔ اب اس طرح کا اگر آپ لکھ دیں گے بریکٹ میں، تو اٹ مینز، اس بریکٹ میں لکھیں گے اس کا مطلب یہ جملے کا حصہ نہیں ہے، لیکن میں نے اپنی طرف سے پرسنل کمنٹ کے طور پر لکھا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور جو راؤنڈ بریکٹ میں ہے، وہ اس کا مطلب وہ جملے کا حصہ بھی ہے اور وضاحت کے لیے بھی ہے۔ Number 11, it is used to reduce the length of quotation sentences, quoted sentences. یہ جو ہے نا مثلا کوئی کسی کی کوٹیشن ہے، ٹھیک ہے نا؟ جس سے پیچھے ہم نے پڑھا کسی کا اپنے الفاظ ہو کہ ہی از دا بیسٹ بوائے آف دا کلاس، وہ کلاس کا اچھا لڑکا ہے، بہترین، اینڈ وی شیل ایوارڈ ہم، ہم اس کو انعام دیں گے، دا پرائز ایز ویل ایز دا بکس، اور اس کے ساتھ ساتھ بک کتاب بھی دیں گے۔ اب اس جملے کو آپ جب جو ہے نا کسی کے اپنے اوریجنل الفاظ ہے، ٹھیک ہے، آپ اس کو کہیں پر جو ہے نا لکھنا چاہتے ہیں، تو آپ لکھتے ہیں، شروع میں کچھ الفاظ لیتے ہیں، ہی از دا بیسٹ بوائے آف ڈیش ڈیش ڈیش، ویل ایز ایز ویل ایز بکس، تو بیچ میں بہت سارے الفاظ آپ نے چھوڑ دیے جملے کو مختصر کرنے کے لیے، ٹھیک ہے نا؟ جملے کا جو لینتھ ہے نا، ٹھیک ہے، ریڈیوس لینتھ، کمی کرنا لینتھ، جملے کا جو سائز ہے اس کو کم کرنے کے لیے آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ دوسرا استعمال یہ کہ اوکے آئی ٹیل یو، کچھ سوچنے کے بعد، اچھا کچھ سوچا، اور پھر ڈیش ڈیش ڈیش، اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر آپ کچھ سوچ رہے ہیں، اوکے آئی ول ٹیل یو، آئی کین انفارم یو بٹ کے بعد اس کا مطلب پھر آپ کچھ سوچ رہے ہیں، پھر آپ نے نہیں بتایا کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ تو اگر آپ اس طرح جملہ کسی کو لکھنا چاہتے ہیں کہ بٹ کے بعد آپ کچھ نہیں کہنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں لیکن آپ نے خالی جگہ چھوڑ دی، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کا مطلب ہے کہ ڈیش 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 آپ نے کر دیا، ایلپسس آپ نے لگا دیے، اس کا مطلب ہے آپ کچھ سوچ رہے ہیں، پھر بتائیں گے وغیرہ وغیرہ۔ نمبر 12، سلیش کی علامت یہ ہے، اٹ از یوز ٹو سیپریٹ ڈیٹ، منتھ، ایئر، اور انڈیکیٹ ورڈ اور، لفظ اور کے لیے اور ڈیٹ کے لیے استعمال ہے، مثلا ٹوڈیز 9/3/2024، تو 9 اور 3 کے بیچ میں آپ یہ سلیش لگائیں گے، ٹھیک ہے؟ ہی یا شی میں کم، ہی یا شی میں سے کوئی آ جائے، تو یا، لفظ یا کے لیے، اور یا، تو یا کے لیے جو ہے نا یہ استعمال ہوتا ہے۔ دوسرا پر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، سلیش پر کے لیے بھی، ایک اس کے استعمال کیا ہے سلیش کا، ڈیٹ کے درمیان، ٹھیک ہے، مہینہ، تاریخ اور سال کے درمیان، دوسرے استعمال یا کے لیے، تیسرے استعمال پر کے لیے، ہی از ڈرائیونگ 850 کلومیٹر پر آور، یہاں پر لفظ پر PER نہیں ہے، دیکھیں پر آور نہیں ہے، کلومیٹر پر آور، یہ کلومیٹر پر آور کو شارٹ کر دیا، کلومیٹر کو کیم کر دیا، اور اس پر کی جگہ جو ہے، اس کی جگہ پر کی جگہ یہ لگا دیا، سلیش لگا دیا، ایچ کی جگہ، آور کی جگہ ایچ لگا دیا، تو اب اتنے زیادہ الفاظ جو ہے نا بچ گئے شارٹ کٹ۔ ایبریویشن کے لیے، مائی بینک اکاؤنٹ نمبر از 12333، تو اکاؤنٹ، لفظ اکاؤنٹ ACCOUNT کی جگہ A/C، اس کا مطلب اکاؤنٹ۔ نمبر 13، hyphen is used to join words, separate symbols or connect compound words
use hyphen at the end of the line divide words where it is not enough. تو مثلاً یعنی کہیں پر جو ہے نا آپ جملہ لکھنا چاہتے ہیں، مثلاً یہاں ایک جملہ ہے کہ دیر از این ایپل. اب جگہ نہیں ہے، پورے ایپل کی اسپیلنگ آپ نہیں لکھ سکتے، تو اے ڈبل پی آپ نے لکھ دیا، ہیفن ڈال دیا، اور باقی آپ نے ایل ای نیچے لکھ دیا آن دا ٹیبل. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے ہیفن استعمال ہوتا ہے. یہ ہیفن ہے، یہ اس کی علامت ہے. دوسرے استعمال ہیفن کو جو ہے نا کہ پریونٹ بچانے کے لیے مس ریڈنگ، کہ غلط ریڈنگ آپ نہ کر سکے الفاظ کی وضاحت کے لیے. مثلا ایک لفظ سے ریکولیکٹ، اگر آپ ریکولیکٹ کرنا اس طرح لکھنا چاہتے ہیں، اس کا مطلب ہے یاد کرنا، اور اگر آپ اس کے بیچ میں ہیفن لگائیں گے ریکولیکٹ، اس کا مطلب ہے دوبارہ جمع کرنا. تو اگر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ جی ریکولیکٹ کریے، یہ ان لوگوں سے کتابیں ریکولیکٹ کریں، دوبارہ جمع کریں، ٹھیک ہے، اور آپ اس کی جگہ یہ لکھ دیا، تو اس کا مطلب ہے کہ یاد کرنا. تو معنی میں فرق آ جاتا ہے. اس طرح ریکریشن کا مطلب دوبارہ تخلیق کرنا، ریکریشن مطلب تفریح کرنا. تو ہیفن سے جو ہے لفظ کو معنی چینج ہوتا ہے. تو صحیح ریڈنگ کے لیے، صحیح الفاظ کو چناؤ کے لیے آپ یہ استعمال کرتے ہیں جہاں ضرورت پڑتی ہے. ہیفن استعمال ہوتا ہے پریفکسز کیپٹلائزیشن ورڈ کی، مطلب پریفکس کا مطلب جو شروع میں ہم ایک لفظ استعمال کریں، جس طرح امریکن سے پہلے ان امریکن، مڈ جولائی. تب یہ جو کیپٹل والا لفظ ہے، اس سے پہلے آپ مڈ لگاتے ہیں. یہ بھی کیپٹل والا لفظ، اس سے پہلے آپ ان لگاتے ہیں، تو اس کے بیچ میں ہیفن لگائیں گے. دوسرے استعمال جو ہے نا وہ پریفکسز کی، جیسے آل یا ایکس یا سیلف کی جو پریفکسز ہیں، اس سے مثلا آل انکلوسیو. تو نیکسٹ اس کا کیا استعمال ہے کہ اس طرح کے الفاظ میں ہم سیلف کانفیڈنٹ، ٹھیک ہے نا، اس طرح کے الفاظ میں اس کو استعمال کرتے ہیں. دوسرا سفکسز کے لیے، کہ جو الفاظ بعد میں استعمال ہوتے ہیں، مثلا بول ٹائپ، ٹھیک ہے نا، ٹائپ سے بول ٹائپ، لائک سے ایپل لائک. تو اس طرح کے الفاظ کے بیچ میں بھی جو ہے نا استعمال ہوتا ہے. دوسرے جو کمپاؤنڈ نمبر ہیں، ٹھیک ہے نا، دو دو نمبر، ٹھیک ہے، مثلا 21 ٹو 99، 21 سے لے کر 99 تک جب آپ ورڈ میں لکھتے ہیں، مثلا 56 92 جو بھی ہے، تو اس کے بیچ میں بھی ہیفن استعمال ہوتا ہے. دوسرا ہیفن جو ہے نا ورڈز کو جوائن کرتا ہے اور اس سے نیا لفظ بنتا ہے. یعنی دو تین الفاظ کو ہم یا دو کو جوائن کر کے نیا لفظ، مثلا 5 کو، 5 ایک لفظ ہے، ایئر ایک لفظ ہے، 5 کا مطلب 5، ایئر کا مطلب سال، اور اولڈ کا مطلب پرانا. ٹھیک ہے، تو 5 ایئر اولڈ کو آپ ملاتے ہیں اور بیچ میں ہیفن لگاتے ہیں، تو ایک لفظ بن جاتا ہے، جوڑ لیتے ہیں تو نیا لفظ بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. 5 year old چائلڈ، تو 5 سال کا بچہ. سن علیحدہ ہے، ان علیحدہ ہے، لا علیحدہ ہے، ان سے سن لا بنی، اس طرح کے الفاظ. اچھا جی، این ڈیش. ایک ہے این ڈیش. این ڈیش جو ہے نا وہ ٹو کے لیے استعمال ہوتا ہے، کہ مثلا ہی لیوڈ ان پشاور فرام 2001 ٹو 2005، 2001 سے 2005 تک. اگر آپ اس کی یہ نہیں لکھتے ہیں، این ڈیش نہیں لگاتے، تو آپ پورا لکھیں، 2001 2002 3 4 پورا نمبر لکھیں گے. تو شارٹ کٹ، رائٹ نمبر فرام 1 ٹو 5، ایک سوال ہے کہ جی نمبر 1 سے 5 تک لکھیں، تو 2 کے لفظ کی بجائے آپ یہ ڈیش این ڈیش استعمال کریں. ٹرین فرام کراچی ٹو لاہور از آن منڈے، ٹھیک ہے نا، تو لفظ 2 کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو ایک این ڈیش ہوتا ہے، ایک ایم ہوتا ہے. این کا مطلب این کی جتنا ہوتا ہے، اور ایم جو ہے نا ایم کے جتنا ذرا لمبا ہوتا ہے. تو ایم ڈیش کا استعمال کیا ہے؟ ایم ڈیش کا استعمال یہ ہے کہ مثلا